میں نے بتایا کیسے کیسے جو ہے وقف کیا اور کتنی جائیدادیں کانگریس پارٹی کی آفیسز ہیں. ہمارے ایچ آر ٹی وی نے جو ہے میرا وہ ریکارڈ کیا ہے گزشتہ جمعہ کا خطبہ، 40 منٹ کا خطبہ ہے، آپ حضرات اس کو دیکھیے. میں نے وہ تمام ریکارڈز پیش کیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر اجلاس محترم ضیاء الدین نیّر صاحب، ڈاکٹر مشتاق صاحب، ڈاکٹر میر یوسف علی حامدی صاحب، عمر احمد شفیق صاحب، مولانا جعفر پاشا صاحب، جناب محمد اظہر الدین صاحب، معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ، اور معراج الدین ابرار صاحب، ڈاکٹر ناظم صاحب اور دیگر دوستوں اور ایکٹیوسٹ، ایڈوکیٹس، جب سے یہ بل پر گفتگو ہو رہی ہے تو مجھے اقبال کا شعر بار بار یاد آ رہا ہے اور اس کی شرح مختلف کتابوں سے میں پڑھنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مجافات. بلا جو ہم پر پلٹ پلٹ کر آتی ہے وہ دراصل ہماری کمزوری، ہمارے اسمحلال کی یہ سزا ہے. 6 تاریخ کو اس مہینے کی میں دلی میں تھا اور اسی دن پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کی گئی اور ہمارے بہت سے لوگ، ہمارے ایکٹیوسٹ اور ذمہ داران جماعت اسلامی ہند کے، جمعیت العلماء ہند کے اور مختلف ملی جماعتوں کے لوگوں نے جے ڈی یو کے لوگوں سے اور ٹی ڈی پی کے لوگوں سے ملاقاتیں کی. ایم پی سے جے ڈی یو کے لوگوں نے تو کہا کہ ہم اس کو سلیکٹ کمیٹی کو بھیجنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کی تائید نہیں کریں گے. گفتگو میں کہا، لیکن پارلیمنٹ میں انہوں نے اس کی تائید کی، جبکہ جگن کے لوگوں نے کچھ نہیں کہا اور اس کی مخالفت کی. تو اس میں بہت بڑے پیمانے پر ذہن سازی کی ضرورت ہے. یوسف حامدی صاحب نے اس کا کچھ خلاصہ پیش کیا. اس کے اندر جو بہت انتہائی ڈینجرس قسم کا سیکشن ہے وہ ہے 1995 کے بل کے اندر جو سیکشن 40 ہے اس کو ہٹا دینا. سیکشن 40 یہ کہتا ہے کہ اگر وقف بورڈ کی کوئی زمین ہے اور اس پر عمارت تعمیر ہو گئی، بعد میں چل کر ریکارڈ کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ یہ زمین وقف بورڈ کی ہے، تو وقف بورڈ اس کو کرایہ دار بنا سکتا ہے. اس کلاس کو ہی نکال کر پھینکنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ، اور یہ سب سے ڈینجرس قسم کی چیز ہے. اگر وہ نکال دیں گے تو بچنے والا کچھ نہیں ہے. میں 2010 میں جنتر منتر پر دھرنا دینے کے لیے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، میں دونوں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے دفتر سے نکلے کار میں اور جنتر منتر تک ہم نے سفر کیا. تو جیسے ہی نظام الدین آیا تو اب وہ مجھے بتانا شروع کیے کہ یہ وقف کی جائیداد ہے. پھر اس کے بعد میں برج کراس ہوا تو اس کے بعد میں بتانے لگے کہ یہ بھی وقف کی جائیداد ہے. پھر اس کے بعد میں منسٹریل کوارٹرز آئے تو بتایا کہ یہ بھی وقف کی جائیداد ہے. اس کے بعد میں سینٹرل آپ کا جو ہے سیکریٹریٹ آیا تو بتایا کہ یہ بھی وقف کی جائیداد ہے. اور اس کے بعد میں ہم پارلیمنٹ کے سامنے سے گزرے تو بتایا کہ یہ بھی وقف کی جائیداد ہے، اور ہم جنتر منتر پہنچے. سیکشن 40 1995 کا جو وقف قانون ہے
اس کے تحت یہ سب کو ہم کرایہ دار بنا سکتے ہیں، لیکن وہ سیکشن ہی ختم کر دینے والے ہیں۔ اب یہ تو بہت گرمایا ہوا ہے، نوٹس آئی تھی امبانی کو، جو ان کا محل بنا ہوا ہے وہ وقف کی جائیداد پر ہے۔ تو یہ جو منصوبہ بندی ہے یہ ایک دن اور 2 دن کی نہیں ہے۔ کسی نے بہت اچھا کہا اور خوب کہا کہ اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ گویا کہ ہمارے پاس بہت بڑی بڑی جو ہے جائیدادیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جائیداد کا عام غریب مسلمان کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کیا اس سے مستفیض ہو رہا ہے؟ ہم کو گریبان میں بھی جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو منسٹر نے، مائنارٹی کا منسٹر ہے، اس نے جو کامنٹس پاس کیے بل پیش کرتے ہوئے وہ بہت قابل غور ہے۔ اس نے کہا کہ وقف بورڈز کے اوپر مافیا کا قبضہ ہے، اور آپ ایک بادی نظر کے اندر آپ اگر ایسا نظر دوڑائیں گے تو معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کسی کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے اور اس کو پروٹیکٹیو نہیں بناتے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ نے کہا کہ صاحب وقف بورڈ کے پاس میں جو جائیداد ہے اس کی کم از کم آمدنی 15,000 کروڑ روپے ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جو آمدنی ہے وہ صرف 154 کروڑ روپے ہے پورے ملک کے اندر۔ پروٹیکٹیو نہیں ہے۔ چند ایک یہ ادارہ ہے، ہم نے پرانی عمارت بھی دیکھی، ہمیں ابھی صبح میں ایک دوست سے ذکر کر رہا تھا، اس زمانے میں ہم کے ایم عارف الدین صاحب کے ساتھ یہاں بیٹھ کر 1/3 چائے پیا کرتے تھے، میں، غیاث الدین صاحب اور نعیم صاحب اور کے ایم عارف الدین صاحب مرحوم۔ کیسی عمارت بنی؟ کچھ لوگوں نے اس کو پروٹیکٹیو بنایا، جیسے گلبرگہ کے اندر ہوا اور مختلف جگہوں پر، اس کی مثالیں ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر ڈیڈ پراپرٹیز ہیں، اس کا کوئی مصرف نہیں ہے، اور یہ قبضے کس کے ہیں؟ یا تو گورنمنٹ کے، سب سے بڑا قابض گورنمنٹ ہے اس وقت، اور اس کے بعد میں دوسرا بڑا قابض خود مسلمان ہے۔ آپ کے سانچہ توپ کی مسجد کے بازو میں جو زمین ہے، مولانا عاقل صاحب کو بلا کر جو ہے دعا کروائے تھے کہ وہ خالی کرے، اور آج تک اس کی دیوار تعمیر نہیں ہو سکی۔ کس کا ہے قبضہ؟ تو یقیناً ایک تحریک کی ضرورت ہے، اور اب اس وقت جو کام ہم کو کرنا ہے وہ ہے جتنے ممبر آف پارلیمنٹس ہیں ان کی ذہن سازی کا کام کرنا ہے، نمبر 1۔ اور جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی جو بنی ہے اس کے سامنے بہت کانکریٹ قسم کے تجاویز رکھنا ہے، اور کمپیریٹیو اسٹڈی کے ذریعے سے یہ بتانا ہے کہ 1995 کے اندر کیا تھا اور اب شکل کیا بنی ہے اس کی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو جانے والا ہے، یہ جو ہے بتانے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کام کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی حد تک کام ہوا ہے، لوگوں تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح شفیق الزماں صاحب، یقیناً انہوں نے سروے کیا تھا، اور سروے جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں۔ یہ جو ہماری مدینہ کے سامنے جو ٹوپیوں کی دکان ہے، محمدی کیپ، اس کے واقف نے لکھا اس میں، یعنی منشأ وقف، کہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی ایسی عورتوں پر خرچ کیا جائے جو عورتیں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، مال نیوٹریشن کی وجہ سے، جن کی چھاتیاں سوکھ گئی ہوں اور بچوں کو دودھ پلانے کے قابل نہ ہوں، ایسی عورتوں کو دودھ پلانے کے قابل بنانے کے لیے یہ آمدنی خرچ کی جائے۔ ارے اچھوتے طریقے سے لوگوں نے وقف کیا ہے، اور منشأ وقف یہ شریعہ ایکٹ کے اندر موجود ہے، اور یہ شریعہ ایکٹ
1937 کے ساتھ ہے، آرٹیکل 25 کے اندر ہے، آرٹیکل 26 یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے اداروں کا انتظام اور انصرام ہم خود چلا سکتے ہیں، اور اس کی کھلی ہوئی آزادی فنڈامنٹل رائٹس کے اندر دیا گیا ہے۔ اب جو سب سے بڑی سازش جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی امور کو الگ کیا جا رہا ہے، مسجد، درگاہ وغیرہ کو، اور جو سماجی امور کا وقف ہے اس کو الگ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اب یہ جو غیر مسلموں کو لانے کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ اسی لیے کہی جا رہی ہے کہ بھائی سوشل پرپس کے لیے جو وقف ہے اس کے اندر کیوں نہ غیر مسلم شامل ہو اس کے اندر۔ جیسے شیعہ ہے، شیعہ وقف بورڈ دو ہیں ہمارے پاس، ایک بہار میں ہے، ایک یو پی میں ہے، اور اس کا جو معیار بنایا گیا ہے، اسٹینڈرڈ بنایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کل آمدنی کا 15% ہو، یا کل جائیدادوں کا 15% جائیدادیں شیعہ لوگوں کی اگر ہوں تو علیحدہ شیعہ وقف بورڈ بن سکتا ہے۔ تو کیا واقع بہرووں کو بھی اگر جو ہے آپ اس کے اندر شامل کرتے ہیں تو کیا ان کا یہ معیار پر وہ اترتے ہیں؟ اگر نہیں اترتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے امینڈمنٹ کرنا چاہیے، 5% کر دیجئے اس کو، ٹھیک ہے، لیجئے، ہم کو خوشی ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صاحب غیر مسلموں کو لیا جائے گا، تو دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ تروپتی دیوستھانم یہ بالکل مذہبی معاملہ ہے، جبکہ وقف پیورلی مذہبی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ سوشل معاملہ ہے، اور یہ سوشل معاملہ ہے کہتے ہوئے غیر مسلموں کو انکلوڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ بتانے کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے یہ تو سب لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کے اندر حکومت کی دھاندلی ہے، اور حکومت اس کے اندر سازش کے ساتھ پہ کام کر رہی ہے۔ خواتین تو پہلے سے بھی تھیں، کوئی نئی چیز وہ لے نہیں آئے، پہلے بھی یہاں پہ خواتین تھیں، یہاں بھی وقف بورڈ کے اندر خاتون ہیں، ان کا ریپرزنٹیشن ہے، اور سینٹرل وقف بورڈ کے اندر بھی ریپرزنٹیشن موجود ہے۔ تو ہم لوگوں کو اور زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک عوامی تحریک، کسی نے کل کہا کہ صاحب ہم خطابات عام بھی رکھیں گے، جلسے عام بھی رکھیں گے، اور جلسے عام وغیرہ کے ذریعے سے عوام کے اندر یہ بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بیداری کے ساتھ ساتھ جو لوگ، ہم ان سے گزارش بھی کریں گے، ان سے خواہش بھی کریں گے کہ آپ اپنا پیٹ آگ سے مت بھریے، اپنا پیٹ آگ سے مت بھریے، یہ دنیا گزر جانے والی ہے، اور جتنے وقت پر ناجائز قابضین ہیں اس کے قبضوں سے، ان کے قبضوں سے آزاد کروانا بھی اس تحریک کا ایک حصہ بنے، تاکہ ہم وقت کو یقیناً پروڈکٹیو بنا سکیں۔ آج وقف پروڈکٹیو نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ غریب مسلمان کو نہیں پہنچتا۔ ظاہر ہے کہ جب فائدہ نہیں پہنچتا ہے تو مسلمانوں کا کوئی انٹرسٹ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایسی چیز سے آدمی کا انٹرسٹ وابستہ ہوتا ہے جس سے فائدہ پہنچتا ہے، اس کو نقصان پہنچتا، نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے، لہٰذا لوگوں کو اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو فائدہ مند بنائیں، پروڈکٹیو بنائیں، اور پھر ان لوگوں کو بھی ہم آر دلائیں۔ مولانا عاقل صاحب تو وہاں پر بیٹھ کے دعا کیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قبضہ خالی نہیں ہو سکا، اور سامنے دکان ہے وہ خالی نہیں ہو سکی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہم ایک عوامی تحریک بنائیں، اور جب عوامی تحریک بنتی ہے تو سیلاب کے اندر اچھے اچھے لوگ بہہ جاتے ہیں، بڑے بڑے توپ بہہ جاتے ہیں، تو بڑے بڑے پہاڑ بہہ جاتے ہیں، تودے ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ عوامی تحریک بنانے کی، پڑوس میں تو صرف طلباء کی تحریک تھی، ہاں طلباء کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ انہوں نے بتا دیا کہ طلباء صرف مارکس گیننگ کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اگر میدان کے اندر آ جائیں تو بڑی سی بڑی قوت کو اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں، اور اس کو راہ فرار اختیار کرنا پڑتا ہے، یہ ثابت کر دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ شعور بیدار کریں۔ تو انشاءاللہ ہم فسطائی قوتوں کو بھی ان کا گھر کا راستہ ہم بتا سکتے ہیں، اگر عوامی تحریک واقع ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور برادران وطن کو بھی اس کے اندر ہم شامل کریں۔ جو برادران وطن ہیں ان کو بھی ہم اس کے اندر شامل کریں۔ میں نے بتایا کیسے کیسے جو ہے وقف کیا، اور کتنی جائیدادیں کانگریس پارٹی کی آفیسز ہیں۔ ہمارے ایچ آر ٹی وی نے جو ہے میرا وہ ریکارڈ کیا ہے، گزشتہ جمعہ کا خطبہ، 40 منٹ کا خطبہ ہے، آپ حضرات اس کو دیکھیے، میں نے وہ تمام ریکارڈز پیش کیے ہیں۔ ابھی
بہار کے اندر جو دفتر ہے کانگریس پارٹی کا وہ وقف کیا ہوا دفتر ہے، اور اس کے اوپر گاندھی بھون یہ وقف کیا ہوا ہے، بشیر الدین بابو خان صاحب کے والد صاحب اس کو جو ہے بنائے. تو یہ سب جو ہے چیزیں ہیں، یہ سب لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور میں اس موقع پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ سب لوگوں کو جوڑنے کا کام ہمارے شفیق احمد صاحب نے کیا، عمر احمد شفیق صاحب نے، ضیاء الدین نیر صاحب نے اس کی صدارت کی. میں ان کی صحت و عافیت کے لیے، عمر درازی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھے، اور پھر یہ چھوٹی سی یہ چنگاری ایک شعلہ بن کر پورے ملک کے اندر پھیل جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.